بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ آج آپ کے ساتھ میرا 20واں لیکچر ہے، اور اپنے موضوع جو آج ہم آفاقی تہذیب و تمدن سے پڑھیں گے، اس پر جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو پچھلا سبق پڑھایا تھا اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 پڑھایا تھا۔ تو پہلے اس کا اعادہ کرتے ہیں، پھر جو آج کا موضوع ہے اس کی طرف آئیں گے۔ جی، جو پچھلا سبق تھا وہ رکوع نمبر 5 سورہ بقرہ کا، اور اس کی آیات 40 سے 46 40 سے 46 تک پڑھی۔ ان آیات میں سب سے پہلے قوم بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فضیلت دی ہے، اس بات کو یاد رکھیں قوم بنی اسرائیل کو کہ آپ کو پشت در پشت جو ہے وہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے نوازشیں کی آپ میں انبیاء بھیجے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تورات، زبور، انجیل تمام آسمانی کتابیں نازل فرمائی، دنیاوی حکومت آپ کو دی، فرعون جیسے جابر حکمران سے آپ کو نجات دلائی، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی جب آپ فرعون سے نجات کے بعد 12 چشمے آپ کے لیے جاری کیے، من و سلوہ کا نزول ہوتا رہا، یہ تمام باتیں یاد کرائی گئیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہیں سے آیت شروع ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یاد کرانے کے بعد پھر ان سے یہ کہا کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن شریف کے بارے میں کہا گیا کہ اب تم لوگوں کو علم ہے کہ یہ سچی تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی، کہ یہ برحق کتاب ہے تورات بھی، اور اب تمہیں قرآن شریف پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں یہود کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اسلام کو قبول کرو اور الہامی کتاب کو تسلیم کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، ورنہ تم جو اہل مکہ جو مشرکین ہیں وہ تو جہالت کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، آباء و اجداد کے دین پر ہونے کی وجہ سے، لیکن تم تو جان بوجھ کر، جب تم جانتے بھی ہو کہ یہ آخری الہامی کتاب ہے اور تمہاری کتاب میں اس کا ذکر بھی تھا، اور اب تم انکار کرو گے تو تم اولین منکر ہوگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا کہ تم جان بوجھ کر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم جو ہے وہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، ٹھیک ہے، اور نہ چھپاؤ۔ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ برحق ہے، اور تم صاحب علم ہو، اپنی تورات کو جانتے ہو، زیادہ تر پڑھے لکھے ہو، تو پھر تم جان بوجھ کر اس حق بات کو نہ چھپاؤ، یعنی اپنی عام عوام کو گمراہ نہ کرو۔ کہ یہ جو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب جو یہود موجود تھے اور جو اہل عرب پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو گمراہ نہ کرو، کہ اسلام کی مخالفت میں باتیں نہ کرو، بلکہ تمہاری تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، برحق نبی ہوگا، اس کو ماننا تمہارے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم ان کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ بتایا ان کا علاج، کہ تم خدا خوفی پیدا کرو، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پابندی یاد میں جو ہے وہ قائم رکھتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے دلوں میں تقویٰ موجود رہتا ہے۔ آخر میں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگ جو بھی نماز قائم کرتا ہے تو وہ عقل مند وہی ہوگا جو نماز قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تم نہیں سمجھتے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم صبر اور
صلاۃ سے کام لو، ٹھیک ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بہت اہم آیت اس میں ہے. آیت نمبر 45 میں بتائی گئی تھی کہ بے شک جو ہے یہ ان لوگوں پر بڑی دشوار ہے جو منافق ہیں، لیکن جس کے لیے آسانی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو ان کے لیے نماز قائم کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر نماز کی اہمیت بھی بیان کی گئی. آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ احد، اور اس میں ہم اس کے اسباب پڑھیں گے، واقعات اور نتائج. آپ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد جو سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، غزوہ بدر، اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور غزوہ احد اس سے اگلے ہی سال ہوا، اس لیے اس کے ہم اسباب بھی پڑھیں گے اور اس سے معلوم ہوگا کہ یہ اگلے ہی سال غزوہ کیوں ہوا. تو یہ آج آپ اپنی کتاب موضوعاتی مطالعہ جو ہے آفاقی تہذیب و تمدن وہ کھولیں بیٹا جی، ٹھیک ہے. اس میں سے ہم آپ کو یہ آج کا یہ موضوع ہم پڑھیں گے. پیج اس کا ہے 272، صفحہ نمبر 272 کھولیں اپنی کتاب آفاقی تہذیب و تمدن. تو اس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے غزوہ احد وہ آپ پڑھتے ہیں. جی، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلباء میں اسلامی تاریخ کو سمجھنے پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو، کہ وہ یہ جانیں کہ ہماری اسلامی تاریخ اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی کاوشیں ہیں ان سے وہ آگاہ ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس اسلام کی تبلیغ کے لیے کون کون سے تکالیف برداشت کی اور کن کن مصائب کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. تو اب ہم دوسرے دور ہجرت مدینہ میں ظاہر ہے پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق. تو ہجرت مدینہ کی فوراً بعد ہی کفار مکہ سے حضور مسلمانوں کو جنگیں لڑنا پڑی، اور پہلی جنگ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں. تو پہلا غزوہ بدر آپ پڑھ چکے ہیں سن 2 ہجری میں. تو آج جو ہے ہم غزوہ احد کے متعلق تفصیلی معلومات جو ہے وہ اس کے متعلق فراہم کی جائیں گی طلباء کو، کہ انہیں معلوم ہو کہ جو دوسرا غزوہ ہے اس کے کیا اسباب تھے، کیوں دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کی کفار مکہ نے. تو یہ تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی، اور بحیثیت مسلمان اور ایک اسلامی اسٹوڈنٹ ہونے کے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام حالات و واقعات سے آگاہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظہ ہم آج غزوہ احد کو پڑھیں گے تاکہ اس کے متعلق معلومات ہم جو ہے وہ طلباء کو دے سکیں. جی، غزوہ احد یہ کب ہوا؟ 3 ہجری بمطابق غزوہ احد 3 ہجری بمطابق 625 عیسوی، ٹھیک ہے نا، 625 عیسوی میں ہوا، اور یہ 3 ہجری یعنی غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اور اس سے اگلے ہی سال غزوہ احد ہوا. اب اس میں ہم اس کے اسباب پڑھیں گے کہ کیوں ہوا. غزوہ بدر میں چونکہ کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، یہ نقصان ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ موقع کی طاق میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لیں. چنانچہ 7 شوال، دیکھ لیں جی شوال کا مہینہ ہے، 7 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ سے شمال میں تقریباً 3 میل دور احد پہاڑ کے دامن میں ایک لڑائی ہوئی. یا پوری تفصیل ہے، اسے آپ انڈر لائن کریں MCQs کے حوالے سے کہ کون سا مہینہ تھا، شوال، اور دن ہفتہ تھا. ٹھیک ہے، وہاں احد پہاڑ ہے، اس کے درمیان میں ایک لڑائی ہوئی جس کو غزوہ احد کہتے ہیں. اس لڑائی کے اسباب درج ذیل ہیں. نمبر 1، قریش مکہ کا انتقامی جذبہ، کہ اب وہ ظاہر ناکامی ہوئی تھی انہیں غزوہ بدر میں، اب ان کے اندر انتقام بہت زیادہ تھا، اس کا جذبہ. زمانہ جاہلیت میں عرب قبائل میں معمولی سی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی. ایک آدمی کے قتل ہو جانے پر بدلہ لینا ضروری سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ ان کے اندر ان کی سرشت میں تھا بدلہ لینا، اور یہ سلسلہ پشت در پشت چلتا رہتا تھا مگر انتقام ختم نہیں ہوتا تھا. غزوہ بدر میں چونکہ قریش مکہ کے 70، اب انڈر لائن کیجیے گا اس کو، 70 بڑے سردار مارے گئے تھے اور 70 افراد ہی قید ہوئے تھے، اس لیے قریش مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے. ابو سفیان سردار بنا. اب یہ بھی دیکھیں کہ کس نے یہ اب قسم کھائی، ابو سفیان سردار بنا تو اس نے یہ قسم کھائی کہ جب تک میں مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ نہیں لے لیتا میں غسل نہیں کروں گا اور نہ ہی سر میں
تیل لگاؤں گا. یعنی اس قدر ان کو غصہ تھا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار اس غزوہ میں مارے گئے، تو اب ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے. جو کہ ان کا قبائلی رواج تھا کہ ایک آدمی بھی مرتا تو وہ اس کا بدلہ ضرور لیتے تھے. یہاں تو ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے. تو یہ پہلا سبب جو ہے غزوہ احد کا، وہ ان کا انتقامی جذبہ تھا. جی یہاں پر اب جو دوسری وجہ بتائی گئی ہے وہ ہے غزوہ سویق. غزوہ سویق کیا ہے؟ جب ابو سفیان نے یہ قسم کھائی، یعنی اس نے کہا کہ میں بدلہ ضرور لوں گا بدر کے جو لوگ مر گئے ہیں ان کا، تو اس نے اس سے پہلے غزوہ احد سے پہلے ہی ایک قدم اٹھا لیا کہ 200 اونٹ سواروں کا ایک دستہ لے کر مدینہ پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مقام عریض جو مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل پر واقع ہے حملہ آور ہوا. یعنی جو اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جو ان کی قبائلی ان کا جو ایک سسٹم تھا کہ وہ بدلہ ضرور لیتے ہیں، تو اس نے پہلے ہی 200 اونٹ سوار لیے اور حملہ کر دیا. یہاں پر چند مکانوں اور کھجور کے درختوں کو نظر آتش کر دیا. اس حملہ کے نتیجہ میں حضرت سعد بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اب ان کو انڈر لائن کیجیے گا کہ جو ابو سفیان نے 200 سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اس میں گھروں کو تو آگ لگائی کھجور کے درختوں کو، اور اس میں ایک صحابی بھی شہید ہو گئے، سعد بن عمر. جب اس واقعہ کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا. ابو سفیان وہاں سے بھاگ گیا، یعنی لڑنے کی نوبت نہیں آئی اور وہاں سے بھاگ گیا. اور لشکر کے ہمراہ جو ستو کی بوریاں لایا تھا وہ بوجھ ہلکا کرنے کے واسطے راستہ میں پھینک گیا. یعنی جو ستو کی بوریاں جو کھانے کے لیے اس نے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اب وہ بھاگ نہیں پا رہے تھے جلدی، تو اس نے وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے راستے میں ہی پھینک دی. اس مناسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق مشہور ہوا، کیونکہ عربی میں، اب یہ بھی انڈر لائن کی جگہ جملہ، عربی میں ستو کو سویق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سویق کہتے ہیں. اب یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ ستو کو کیا کہتے ہیں عربی میں، تو یہ انڈر لائن کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی جو وجہ بتائی گئی وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش. قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی. صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کا قرض ادا کرنے اور اس کے خاندان کی کفالت کا ذمہ لیا. یعنی صفوان بن امیہ نے عمیر نامی جو شخص ہے، عمیر بن وہب، اس سے کہا کہ میں تمہاری جگہ تمہارا قرض بھی لوٹاؤں گا، تمہارے خاندان کی کفالت بھی کروں گا، اور ساتھ اسے کس بات پر، اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بدلے اس نے کہا کہ میں تمہارے قرض بھی ادا کروں گا، تمہارے خاندان کی ذمہ داری بھی لوں گا مالی، کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے. جب عمیر مدینہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ اور عمیر کی باہمی بات چیت اس کو بتلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ان کو تو بذریعہ وحی مطلع کر دیا جاتا تھا. اب یہ اس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ مکہ میں یہ سازش کر کے آیا اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بات بتا دی. یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور مسلمان ہو گیا. یعنی جو وہ سازش کی تھی اس میں ان کو کامیابی نہ ہوئی کہ عمیر ہی مسلمان ہو گیا. غزوہ احد کا چوتھا سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اہل مکہ کی معاشی بدحالی، یعنی معیشت میں بھی اب وہ جو بہت کمزور ہو چکے تھے. غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ قریش مکہ کی ملک شام سے تجارتی شاہراہ مسلمانوں کی زد میں ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو شام سے رستہ آتا تھا مکہ کی طرف، وہ درمیان میں مدینہ اس کے درمیان میں تھا، اور وہاں مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دستے بھی تعینات کیے ہوئے تھے، جو آنے جانے والے اس کو جیسے چیک پوسٹ کہتے ہیں وہ وہاں پر قائم کی ہوئی تھی. تو اس نے اب تجارتی شرح مسلمانوں کی زد میں ہے، اور ساحلی علاقوں کے قبیلے مسلمانوں کے حلیف بن گئے، یعنی ان کے دوست بن گئے، اور ساحلی علاقوں سے بھی وہ نہیں آ سکتے تھے. لہٰذا قریش مکہ نے اپنی تجارت عراق کے ذریعہ سے کرنا شروع کر دی. غزوہ بدر کے بعد ایک قافلہ صفوان کی سربراہی میں عراق کے رستے سے ہوتا ہوا ملک شام جا رہا تھا، جس کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لوٹ لیا. قریش مکہ کی معیشت پر اس کے برے اثرات پڑے. اب قریش مکہ کے پاس 2 اختیار تھے، یا تو مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیں. ظاہر مسلمانوں کے پاس طاقت آ چکی تھی، اب ان کا ہر جگہ پہ ہولڈ تھا، تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا یا اس کو تسلیم کریں یا پھر جنگ کریں، یا پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں زیر کر لیں.
قریشی مکہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کے نتیجہ میں غزوہ احد واقع ہوا، یعنی وہ کسی حال جھکنے کو تیار نہیں تھے مسلمانوں کے آگے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد اگلی جو وجہ بتائی گئی ہے یہود مدینہ کی ساز باز۔ اب یہودیوں سے بھی جو مدینہ میں تھے، جنہوں نے میثاق مدینہ کیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہی کہا تھا کہ جب مکہ سے یا باہر سے کوئی بھی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مذہبی فرقوں میں نہیں بٹیں گے، بلکہ ایک بحیثیت قوم مدینہ کی ہم مل کر حملہ کریں گے اور دفاع کریں گے۔ غزوہ بدر سے پیشتر بھی یہود مدینہ کے قریش مکہ کے ساتھ تعلقات تھے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے ہی انہوں نے تعلقات بنا لیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہود مدینہ کھل کر قریش مکہ کی مدد نہیں کر سکے، قلبی طور پر ان کی ہمدردیاں قریش مکہ کے ساتھ تھیں، یعنی انہیں موقع نہیں ملا، اور اس غزوہ میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان وہ غزوہ جو ہے وہ اس میں جنگ جیت گئے وہ، تو اب یہود جو ہے ان کو موقع نہیں ملا، لیکن ان کی ہمدردیاں جو ہے وہ اہل مکہ کے ساتھ تھیں۔ غزوہ بدر کے بعد یہود مدینہ نے قریش کو ترغیب دی، یعنی ان کو لبھایا اس بات کی طرف، ان کو راغب کیا کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ لیں، یعنی ان کو اکساتے رہے کہ اب آپ جو ہے وہ آپ نقصان آپ نے پایا ہے، آپ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں۔ یہود خود بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، صرف اب مدینہ میں ادھر رہ رہے تھے اور وہ خود مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہود کے سرداروں میں سے ایک سردار کعب بن شریف نے، یہاں کعب بن اشرف ٹھیک ہے، نے مکہ جا کر اشراف عرب کا مرثیہ پڑھا اور اس طرح سے قریش مکہ کو مشتعل کیا۔ یعنی اب دیکھیں ان کے اندر بھی بہت بے چینی تھی، یہود جو مذہبی نفرت ہے وہ اس کو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ اہل مکہ کی اس طرح سے مدد کر رہے تھے کہ جا کر عربوں کے اندر اہمیت، ان کی جذبہ بڑھایا، ان کے اندر جوش پیدا کیا کہ آپ کیسے عرب ہیں، آپ نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا، یعنی قریش مکہ کو مشتعل کیا اور انہیں امداد دینے کا یقین دلایا کہ آپ آئیں، آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ یہود مدینہ نے ساز باز کی اہل مکہ سے۔ پھر جو چھٹی بات ہے قریش مکہ کا پروپیگنڈا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کو منہ کی کھانی پڑی اور شکست فاش ہوئی۔ قریش مکہ کے شاعر اس پر لوگوں میں اپنے اشعار کے ذریعے سے انتقامی جذبہ پیدا کرنے میں مشغول ہو گئے، یعنی وہ کسی بھی صورت اپنی اس ناکامی کو بھولنے نہیں دے رہے تھے لوگوں کو، کہ ان کے اندر یہ جذبہ انتقام کا پیدا کرنے کے لیے شاعروں نے یہ اپنا جو ہے وہ کام انجام دیا کہ ان لوگوں کے درمیان اپنی شاعری سے انتقام کا جذبہ پیدا کیا، اور خاص طور پر قریش مکہ کی وہ عورتیں جن کے عزیز و اقارب غزوہ بدر میں مارے گئے، وہ کیا ہے قریش مکہ کو طعنہ دیتی تھی، اور یہ طعنے برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، یعنی ان سے کہتی تھی کہ تم کیسے مرد ہو، تم نے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ نہیں لیا۔ اور ان عورتوں میں ہندہ، جس کا عتبہ، ولید اور شیبہ جو لوگ ہیں وہ باپ اور بھائی، وہ لوگ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے ہندہ، تو اس نے جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کو کے اندر اشتعال پیدا کیا۔ پھر ام حکیم، فاطمہ بنت ولید، ربزہ اور خناس پیش تھیں، یہ یعنی تمام خواتین نے ان مردوں کے اندر اشتعال پیدا کیا کہ آپ غزوہ بدر کا بدلہ لیں، اور ان کو اکسایا۔ پھر ساتویں وجہ بتائی جاتی ہے اس کا سبب غزوہ احد کا، وہ ہے وقار کی بحالی، عزت یعنی وقار کی بحالی۔ عرب میں قریش مکہ کا بہت بڑا مقام تھا، چونکہ قریش مکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی اس کے نگران تھے، اس لیے عرب ان کی عزت و تکریم کرتے تھے، اور کوئی قبیلہ بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مگر غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ کا وقار خاک میں مل گیا کہ 1000 کا لشکر تھا اور 313 مسلمانوں سے شکست پا لی، تو اس وجہ سے ان کی عزت جو ہے وہ اس طرح سے ان کا وقار قائم نہیں رہا تھا، ان کی قوت پاش ہو گئی، لہٰذا قریش مکہ اپنی عزت اور وقار کی بحالی چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمارا وہ روب اور دبدبہ واپس ہو، جس کے واسطے انہوں نے احد کی لڑائی لڑی کہ اب ہم ضرور مسلمانوں سے بدلہ لیں گے اور ان کو شکست دیں، یہ بھی ان کا ایک مقصد بن چکا تھا۔ پھر 8ویں وجہ بتائی گئی کہ ابو سفیان کی سرداری۔ غزوہ بدر میں ابو سفیان شامل نہیں ہو سکا تھا، چونکہ وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا ہوا تھا، وہاں سے واپسی پر قریش کی سرداری سنبھالی۔ ابو سفیان نے تجارتی قافلہ کا منافع مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔
لہٰذا اب لڑائی میں کامیابی حاصل کرنا ابو سفیان کے اپنے وقار کے لیے چیلنج تھا. یعنی جو وہاں پر ملک شام سے جو وہ منافع کما کر لایا تھا وہ اس نے لوگوں میں تقسیم کیا منافع، اور کہا کہ اب میں نے ہر صورت یہ اگلی جنگ جیتنی ہے تاکہ میں سردار قائم رہ سکوں. اور اس کے یہ وقار کے لیے چیلنج تھا، اس لیے غزوہ احد بہت ضروری ہو گیا تھا ان کے لیے لڑنا. جی اب اس کے ہم واقعات دیکھ لیتے ہیں کہ لشکر کفار کی اطلاع موصول ہوتے ہی، ظاہر ہے وہ اب لشکر لے کر نکل آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے دستے متعین فرمائے، یعنی ان کو تعینات کیا. کہ آپ دیکھیں ظاہر ہے اس وقت تو بہت تیز رفتاری سے تو نہیں آتے تھے، گھوڑے اور اونٹوں پر آتے تھے اور وقت لگتا تھا جہاں پر وہ مطلوبہ جو مقام ہے پہنچنے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے تعینات کیے کہ دیکھیں کہ وہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور کیا صورتحال ہے. دستے متعین فرمائے تاکہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہی حاصل ہوتی رہے. قریش مکہ کا لشکر تقریباً 3000 افراد پر مشتمل تھا. اٹس ویری امپورٹنٹ، انڈرلائن کریں کہ قریش مکہ کی کیا تعداد تھی لشکر کی؟ 3000. ٹھیک ہے، پہلا غزوہ میں 1000 تھی اور اب 3000. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا کا نظام مزید سخت کر دیا تاکہ کہیں دشمن رات کی تاریکی میں حملہ آور نہ ہو جائے. اب 3000 کا لشکر لے کر قریش مکہ روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے دستے متعین کیے ہوئے تھے تاکہ علم ہو سکے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور لشکر کی کیا صورتحال ہے. جی اس کے بعد دوسرے روز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نقل و حرکت پر ان کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ تعینات کر دیا تو دوسرے روز صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ آیا جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے یا باہر نکل کر. اکثر صحابہ نے رائے دی کہ ہمیں شہر میں رہ کر لڑنا چاہیے، یعنی جب تک وہ ہمارے شہر میں داخل نہیں ہو جاتے ہم باہر نہیں لڑیں گے. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کو انڈرلائن کریں، کون سردار تھا؟ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بھی اس قسم کا مشورہ دیا. مگر وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. ظاہر ان کے اندر زیادہ جوش اور ولولہ تھا اور وہ اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، پہلے ہی پیش قدمی کرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم کے جذبہ جہاد کے پیش نظر اس مشورہ کو شرف قبولیت بخشا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اب اس بات پر عمل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی. اب دیکھ لیں کہ 3000 کفار مکہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو شارٹ کوسچن اور MCQs دونوں میں پوچھی جاتی ہیں. ابھی شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ 1 میل کے فاصلہ پر جا کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا. یعنی اس کا تو کام تھا ہمیشہ سے دغا دینا، دھوکہ کرنا، کہ 1000 لشکر کے ساتھ شامل تھا لیکن شہر کے باہر جاتے ہی اس نے عذر پیش کر دیا. عذر کہتے ہیں بہانہ کو، کہ 300 آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور عذر یعنی یہ بہانہ پیش کیا کہ میں نے جو تجویز پیش کی تھی وہ قبول نہیں کی گئی، اس لیے واپس جاتا ہوں. یعنی میں نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے تو آپ نے میری بات نہیں سنی اور اپنے 300 منافقین جو دوست ہیں ان کو لے کر واپس ہو گیا. اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیشہ سے منافقین کا یہی کام ہوتا تھا کہ غزوہ میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے، ہوتے بھی تھے تو صرف دھوکہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. یہ گروہ جو ہے وہ مدینہ میں ہی ظہور پذیر ہوا اور اس نے مسلمانوں کو بہت پریشانیوں میں مبتلا کیا. اس کے واپس جانے سے مسلمانوں میں وقتی طور پر بددلی پیدا ہوئی. ظاہر ہے 1000 سے 700 رہ گئے مسلمان، اور مسلمانوں کے دل جو ہے وہ برے ہوئے کہ اب ہماری تعداد اور کم ہو گئی ہے. مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہا جاتا ہے. وہاں قریش مکہ نے پہلے ہی پڑاؤ ڈال رکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کے ساتھ احد پہاڑ کے عقب میں ایک گھاٹی پر متعین کر کے تاکید فرما دی کہ بغیر اجازت خواہ فتح ہو یا شکست تم نے اس مقام کو نہیں چھوڑنا. اب یہ آپ سن لیں کہ کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے اوپر مقرر کیا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر کو. ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ آپ نے کسی صورت جو ہے وہ جگہ نہیں چھوڑنی.
اس پہاڑی پر آپ نے کھڑے رہنا کیونکہ پیچھے سے حملے کا خطرہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اگر تم نے صبر و استقامت کا ثبوت دیا تو فتح تمہاری ہی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ میں تھوڑے سے امیجز میں نے ڈالے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا اس کے حالات سمجھ آ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز مقرر کیے تھے وہ یہ پہاڑی ہے، ایک جو ہے وہ پہاڑ تو نہیں آپ اسے کہہ سکتے، ایک ٹیلا سا ہے اور ویسے اسے پہاڑی کہا جاتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے کیونکہ اس کے پیچھے سے رستہ تھا اوپر آنے کا، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا اس کی نگرانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز یہاں مقرر کیے، اور یہاں پر آپ کو یہ جگہ یہ نظر آئے گی کیونکہ اس کے عقب سے اوپر چڑھا جا سکتا ہے، جبکہ یہ جبل احد ہے، یہ پہاڑ ہے احد کا، اور یہاں پر یہ جو درمیان میں ہے یہ جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علاقہ اب یہاں مسجد بھی تعمیر کر دی ہے، اس علاقے میں درمیان میں ہوئی، ذرا پیچھے سے تو کوئی پہاڑ سے آ نہیں سکتا تھا، یہ ایک کھلی جگہ تھی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کر دیے تاکہ پیچھے سے کوئی نہ آ سکے۔ اب درمیان میں جب جنگ ہو رہی تھی تو یہاں سے مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان ہوا جب یہاں سے تیر انداز ہٹے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے، اس طرف یہ احد پہاڑ ہے اور یہ درمیان کا علاقہ ہے۔ یہ نیچے جو ہے یہ موجودہ علاقہ ہے جسے جنگلہ لگا کر اب انہوں نے اس احد کی جہاں پر لڑائی ہوئی تھی اس جگہ کو سیو کیا اور ایک اس پورے میدان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے جہاں ان کی جائے شہادت ہے، یہ انہوں نے ان جگہوں کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو اسی طرح دیگر یہ پورا ایک میدان سا ہے، اس کو انہوں نے جنگلہ لگا کر محفوظ کر دیا، احد کی جو میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ میدان اس درمیان کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، احد کے بالکل درمیان میں، اس طرف اسے جبل رماد کہتے ہیں، اس پر 50 تیر انداز مقرر کیا، یہ احد کا پہاڑ ہے اور درمیان میں غزوہ ہوا۔ اب میرا خیال سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کی، ٹھیک ہے نا۔ مدینہ سے جب باہر آئے تو ایک طرف سے احد جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، ادھر بھی آپ نے 50 تیر انداز مقرر کیا اور درمیان میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اب اس سے آگے ہم واقعات پڑھیں گے تو آپ کو مزید بات سمجھ آئے۔ مبارزت سے مراد کیا ہے کہ جنگ کے لیے دعوت دینا۔ مبارزت ابتدا میں اکیلے لڑائی ہوئی، کفار کا علمبردار یعنی جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا طلحہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ہلاک کیا، پھر اس کا بھائی عثمان آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی، مسلمانوں کی طرف سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوب جوہر دکھلائے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ، ان تینوں کے نام انڈر لائن کریں کہ ان تینوں نے بہت بہادری سے اس غزوہ میں لڑائی کی۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں تھا، یعنی جو ہندا نے ایک وحشی کو تیار کیا ہوا تھا اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے، اور وہ بیٹھا ہوا تھا اس طاق میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہی اس کے سامنے آئے تو وہ ان کو شہید کر دے، اور وہ آپ کی طاق میں تھا، اس نے ایسا حربہ مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ بعد ازاں ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا، یعنی اس قدر نفرت اس نے رکھی ہوئی تھی کہ وحشی سے ان کو شہید بھی کروایا اور اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ بھی چبا لیا۔ اور یہ ہندا کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی تھی، جس نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ بہرحال اس نے اس قدر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بہت بہادر تھے، اسلام میں ان کے بہت کارنامے ہیں اور اسلام کو بہت ترقی ملی ان کی وجہ سے، ان کو اس نے شہید کروایا وحشی سے اور پھر ان کا کلیجہ چبایا۔ یہ ایک بہت مشہور بات ہے اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مسلسل حملوں نے دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچا دی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار مکہ کے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے سے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اب چونکہ فتح ہو گئی ہے لہٰذا وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ تیر اندازوں کا جو دستہ پہاڑ کے عقب میں یعنی پیچھے عقب میں ایک گھاٹی پر متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ چونکہ اب فتح ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست کسی صورت میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، مگر دستہ کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، مگر انہوں نے ان کا کہا نہ مانا۔
اسی اسنا میں یعنی اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسی درہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پہاڑی ہے چھوٹی سی، یہ خالی ہے، تو وہ پیچھے سے اس کے اوپر آ گئے. ظاہر ہے وہ بہت بڑے جنگجو تھے اس وقت، حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس پر اوپر سے حملہ آور ہوئے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے بچے کچھ ساتھیوں نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ انڈر لائن کیجیے گا، یہ سوال بھی میں نے پوچھا ہے کہ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، یعنی ان کی شباہت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. شہید ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس خبر سے مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی، یعنی ایک دم سے خوف و ہراس. اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکارا کہ اے مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. اس آواز پر صحابہ رضی اللہ عنہم پھر اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے واقعات اس میں بہت اہم ہیں بیٹا جی. ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ کو ان کے نام یاد رکھنے پڑیں گے کہ کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، کس نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت کعب بن مالک نے تو پکارا. اب یہاں پر یہ شخص ہے عتبہ بن ابی وقاص. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا اور دندان مبارک شہید ہو گئے. یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو وہ غزوہ احد ہے. ٹھیک ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. ظاہرہ ان کی جان بچانی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بھی ایک پتھر لگا اور خون جو ہے وہ تیزی سے بہہ رہا تھا، لہٰذا صحابہ کرام آپ کو لے کر احد کی اوٹ میں چلے گئے. جب ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اوپر سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے، جس سے وہ اوپر نہ آ سکا اور اس کو لوٹنا پڑا اور لڑائی ختم ہو گئی. یعنی اب ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مزید نہیں پہنچ پائے اور مسلمانوں کی مزاحمت سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. مسلمانوں کے مجتمع یعنی مجتمع ہونے سے کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے. ظاہر پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سنا تو سب دل برداشتہ ہو گئے اور پھیل گئے، ڈسپرس ہو گئے. لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا تو وہ انہیں لے کر مکہ احد کے پہاڑ پر اکٹھے ہو گئے. اس سے کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ فوراً مکہ واپس ہوئے. جاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال پھر بدر میں لڑائی ہو گئی، یعنی ابھی بھی اس کا انتقام کا جذبہ ختم نہیں ہوا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہلوایا کہ ہاں یہ تمہارے اور ہمارے درمیان انشاءاللہ پختہ عہد ہے، یعنی ضرور آنا. یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی. بظاہر اس لڑائی میں مسلمانوں کو عارضی طور پر مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور نقصان اٹھانا پڑا. اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ نقصان کیوں ہوا کہ جو تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے تھے، اور کفار کے 30 آدمی ہلاک ہوئے. اس میں کفار کا جانی نقصان کم ہوا، مسلمانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جو حکم عدولی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کا ایک دستہ کفار مکہ کے تعاقب کے لیے روانہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلہ پر حمراء الاسد کے مقام تک تشریف لے گئے. لشکر کفار روحہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان کو خیال آیا کہ جس مقصد کے لیے چڑھائی کی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا، لہٰذا دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنے کا قصد کیا، یعنی ارادہ کیا. مگر قبیلہ بنو خزاع کے سردار معبد نے ابو سفیان کو ڈرایا کہ اس وقت تم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اس کو پھر خیال آیا کہ اب دوبارہ جنگ کروں، لیکن قبیلہ جو بنو خزاع اس کے ساتھ تھا، اس کے سردار نے اس کو ڈرایا کہ مت جاؤ، اب دوبارہ نہیں تم جیت سکو گے. لہٰذا ابو سفیان لوٹ گیا. اس طرح یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی، یعنی اس کا کوئی خاص اس کو جو ہے جو وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے، وہ اس کو نتائج حاصل نہیں ہوئے تھے. جی اب یہ لڑائی جس طرح سے ابو سفیان چاہتا تھا اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف وہ ان کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکا اور لڑائی ختم ہوئی.
لہٰذا اب ہم اس جنگ کے نقصان کے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں نقصان ہوا۔ نمبر 1، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، غزوہ احد کے حوالے سے زیادہ تر یہی آتا ہے کہ غزوہ احد کے میں ناکامی کے یا نقصان کے اسباب بیان کریں۔ یہ شارٹ کوسچن نہیں، لانگ کوسچن میں بھی سوال آتا ہے، اس لیے آپ نے اسے بہت غور سے سننا ہے۔ نمبر 1 ہے مدینہ سے باہر لڑائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں یہ ارادہ کیا تھا کہ قریش مکہ کا مقابلہ مدینہ میں رہ کر کیا جائے، مگر نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم کے عزائم یعنی ان کے ارادے اور جوش کو دیکھ کر مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا ارادہ فرمایا۔ لہٰذا یہ بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر مدینہ منورہ میں رہ کر لڑائی کی جاتی تو نتائج بالکل مختلف ہوتے، یعنی وہاں پر مسلمان زیادہ جو ہے وہ محفوظ تھے اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنا دفاع کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کی بات سنی اور اس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر دوسری وجہ ہے امیر کی حکم عدولی۔ حکم عدولی یعنی نافرمانی، حکم نہ ماننا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے عقب میں ایک گھاٹی پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا۔ اب یہ دونوں نام یاد رکھنے ہیں، حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے سالار تھے اور 50 تیر انداز جو ہیں ان کے ساتھ تھے، اور ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، مگر ان تیر اندازوں نے باوجود حضرت عبداللہ بن جبیر کے منع فرمانے کے وہ مقام چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اس مقام سے حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بھی آتا ہے کہ کس نے حملہ کیا؟ حضرت خالد بن ولید، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے، انہوں نے وہ موقع دیکھا اور فوراً سے حملہ کیا۔ پھر تیسری وجہ جو ہے وہ ہے مال غنیمت۔ ابتدا میں اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی کہ مسلمانوں نے اس جوش سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے حملہ کیا کہ وہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن جب وہ اس گھاٹی پر سے مسلمان ہٹ گئے تیر انداز تو انہوں نے فوراً سے حملہ کر دیا۔ لہٰذا فتح کی خوشی میں اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا زور لڑائی میں کم ہو گیا، یعنی ان کا دھیان مال غنیمت سمیٹنے میں آ گیا۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اچانک حملہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، یعنی وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ دوبارہ سے ان پر حملہ ہوگا، اور جب دوبارہ حملہ ہوا تو وہ بوکھلا گئے۔ جی، غزوہ احد میں تیسرا بتا دیا۔ چوتھا جو سبب بنا ان کی ناکامی کا وہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو کس کے لیے لڑنا، یعنی انہوں نے حوصلہ اور ہمت ہار دی۔ اس پریشانی سے بھی انتشار پیدا ہوا۔ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے ان کو حوصلہ ملتا تھا، جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے مسلمان، جس کی وجہ سے دوبارہ جو وہ اکٹھے نہ ہو سکے کفار کے حملے کی وجہ سے۔ پانچواں ہے منافقین کی واپسی۔ عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، مگر فیصلہ اس کے برخلاف ہوا، تو مدینہ سے باہر آنے کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اور لڑائی سے اس لیے انکار کر دیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، جس سے مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہوئی، اور یہ بھی ایک وجہ بنی مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی۔ اب اس کے بعد اس غزوہ کے ہم نتائج اور اثرات دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 1، حب مال کی ممانعت۔ جو مسلمانوں نے مال غنیمت کے لیے جلدی کی تو اس چیز میں اب حب مال کی ممانعت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد سود کو حرام قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ چونکہ اس لڑائی میں مال غنیمت حاصل کرنے کی وجہ سے فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی، لہٰذا مال کی محبت کو نکال دینے اور اس کی جگہ اللہ کی محبت کو جگہ دینے کی تلقین کی گئی کہ آپ کے پاس جو زائد مال ہوگا آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور مال کی محبت میں گرفتار نہ ہوں۔ پھر دوسری اطاعت امیر۔ دوسری بات کیا کہی گئی کہ غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کو حکم دیا تھا کہ اس جگہ سے نہیں ہلنا، مگر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب چونکہ فتح ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں بھی اس مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کی پاداش یعنی اس غلطی کی پاداش میں فتح کو عارضی شکست میں تبدیل کر دیا،
کہ آپ کے لیے اطاعت امیر لازمی ہے. اگر آپ اپنے سپہ سالار یا امیر کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. جی، غزوہ احد کا اب تیسرا نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ منافقین بے نقاب ہو گئے. تیسرا ہے منافقین کا بے نقاب ہونا. غزوہ احد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ سے باہر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا، مگر کچھ دور جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس مدینہ لوٹ آیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا. اس واقعہ سے منافقین بے نقاب ہو گئے. یعنی اب پتہ چل گیا کہ منافقین کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، کہ وہ ہر جگہ پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ چھپ کر سازشیں کرتے تھے، لیکن اب اس دفعہ جب انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا تو منافقین بے نقاب ہو گئے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. چوتھی جو اس کا نتیجہ ہے وہ ہے یہود کی دشمنی میں اضافہ. غزوہ بدر کے بعد یہود کے قبائل مسلمانوں سے ڈرنے لگے تھے اور اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تھے، مگر غزوہ احد کے بعد ان کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا اور عہد شکنی شروع کر دی. یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو ناکامی ہوئی حکم عدولی کی وجہ سے، اب انہوں نے یہود نے اس بات کو اس قدر ہلکا لے لیا کہ اب جو مسلمان ہیں ان کی اب وہ اہمیت نہیں رہی، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی شروع کر دی. حتیٰ کہ ایک قبیلہ بنو نذیر مسلمانوں سے لڑائی پر اتر آیا. آخر اس قبیلہ کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا. 3 قبیلے میں نے آپ کو بتائے تھے یہود کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تو یہ بنو نذیر نے جب بدعہدی کی تو اس کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر پانچواں نتیجہ کیا ہوا؟ قبائل کی معاندانہ سرگرمیاں. معاندانہ کیا ہے؟ یعنی مخالفت والی. غزوہ احد کے بعد قبائل نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سرگرمیاں شروع کر دیں. کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ساتھ مبلغ صحابہ کو، یعنی تبلیغ کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے جانے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ رضی اللہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ان کے ہمراہ کیا، مگر 8 صحابہ رضی اللہ عنہم کو راستہ ہی میں شہید کر دیا گیا اور باقی 2 کو مکہ پہنچ کر شہید کر دیا. یعنی اب انہوں نے دھوکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لے جانا کہ یہ تبلیغ کے لیے ہم لے جا رہے ہیں، اور ان 10 کے 10 صحابہ کو شہید کر دیا. اسی طرح کچھ عرصہ بعد ابو برا عامر بن مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نجد میں اسلام کی اشاعت کے لیے مبلغ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تقاضا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ رضی اللہ عنہم کا وفد حضرت منذر بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، مگر جب یہ لوگ بیر معونہ کے مقام پر پہنچے تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا گیا. یعنی جو مسلمانوں کو ایک وقتی شکست ہوئی تھی، اس سے یہ دوسرے لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے منافقین کے بعد تو دوسرے کفار نے بھی سازشیں کر کے اس طرح سے 2 جگہوں پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور دوسری جگہ 40 صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو یہ اس کا جو ہے ایک بڑا غزوہ احد کی شکست کا برا انجام جو ہے وہ سامنے آیا. جی اسٹوڈنٹس، اب آپ نے اس پورے غزوہ کے متعلق سارا اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اس میں سے میں نے آپ کو جیسے 7 MCQs بتائے وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں، اور ان کو ہو سکے تو ان کے نوٹس کی صورت میں ان کو لکھیں اور آپ کو یاد ہوں. اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو کچھ شارٹ کوشچنز کے حوالے سے بنائے ہیں، وہ اپنی نیٹ کاپیز پہ کریں گے آپ لوگ. ایک یہ ہے کہ غزوہ احد کب ہوا؟ 3 ہجری کو، جو میں نے آپ کو بتایا غزوہ بدر کے فوراً بعد. اس میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کیا تھی؟ مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1000 تھی، لیکن رئیس المنافقین نے اپنے 300 لوگوں کو علیحدہ کیا تو 700 مسلمان رہ گئے، اور کافروں کی تعداد 3000 تھی. غزوہ احد کے اسباب آپ کو میں نے تفصیلی بتائے ہیں، آپ ہیڈنگز ان کی یاد رکھیں، پھر اس کے اندر آپ کو جو لکھنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ MCQs میں بھی بے شمار بار آ چکا ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کی وجوہات بیان کریں کہ مسلمانوں کو کیوں نقصان اٹھانا پڑا. ابھی میں نے آپ کو تفصیلی ساری باتیں بتائی ہیں، آپ اس میں بے شک یاد سارا کر لیں اور صرف اس کے ہیڈنگز لکھ لیں تاکہ آپ کو ان کے نام تو پتہ ہوں کہ یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. یعنی جو حکم عدولی کی
جو اطاعت امیر نہیں کی، حضرت اطاعت امیر نہیں کی، پھر اور جو دیگر وجوہات ہیں، حوصلہ شکنی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر، وہ تمام آپ نے اس میں ان کے عنوانات درج کر دینے ہیں تاکہ جب کبھی آپ اس کو یاد کریں تو آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے بیٹا جی، آپ نے اس سبق کو یاد کرنا ہے، اپنا کام نیٹ کاپی پہ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.